مدنی دور کا یہ 41واں خطبہ ہے جس میں بنو نذیر کا واقعہ مذکور ہے۔ یہ خطبہ 1/7/2011 کو دیا گیا تھا۔ سماعت فرمائیے یہ خطبہ۔ حدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ برادران اسلام و خواتین ملت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ مدنی دور اپنے چوتھے سال میں رواں دواں ہے، اسی سے متعلق اپنی گفتگو بھی جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے ابتدائی مدنی دور کے ابتدائی خطبوں میں آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ مدینہ منورہ میں باہر سے، عرب سے باہر کے لوگ آ کر کے سن 132 ہجری میں آباد ہوئے تھے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی تھے، جو رومیوں کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر کے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی اور رسول کی تلاش میں آ کر کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے تھے۔ اس میں سے مدینہ منورہ کا علاقہ بھی تھا۔ مدینہ منورہ میں جو یہودی بستے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچتے ہی ان سے معاہدہ کر لیا تھا، میل جول سے رہ کر کے اور آپس میں مل جل کر کے زندگی گزارنے کی بات کہی تھی۔ یہ معاہدہ مکمل ہو چکا تھا، لیکن قوم یہود نے کبھی بھی اپنے معاہدے کی پاسداری نہ کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے جو قبیلہ مدینہ منورہ میں جس نے سرکشی کیا اور جن کو مدینہ سے باہر کرنا پڑا، وہ قبیلے بنی قینقاع ہے۔ آج قبیلے یہود کے دوسرے قبیلے بنو نذیر کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں آپ کو یہ بات علم میں آ چکی کہ غزوہ احد کے ہو جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو اپنی دشمنی چھپا کر کے رکھے ہوئے تھے، خوف و ہراس کی بنا پر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، اب جب دیکھا کہ مسلمانوں کو اتنی جانی اور اتنا مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا تو ان کی سرکشی منظر عام پر آنے لگی۔ عرب کے بدوؤں نے سرکشی کیا اور اس کے پس منظر میں واقع رجی اور بیر معونہ پیش آیا۔ بیر معونہ میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ بنو عامر کے لوگ تھے۔ بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا، بنو عامر کے لوگوں سے ان کا معاہدہ تھا۔ ان کے ساتھیوں نے یہ کام کیا تھا، ان کے معاہدین نے یہ کام کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی جرم کے شہید کیا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو بنو نذیر کی جو سرکشی تھی وہ بھی منظر عام پر آئی۔
ان سے پہلے مدینہ کے اندر بسنے والے جو منافقین تھے انہوں نے اپنی سرکشی کا اظہار کیا، اور اس غزوے کے ہو جانے کے بعد، غزوہ احد کے ختم ہونے کے بعد ان کے اندر بھی جرأت اور جسارت پیدا ہوئی۔ چنانچہ یہودیوں سے مل جل کر کے یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف اپنی جو کارکردگی تھی اس کو ان لوگوں نے اور تیز کر دیا۔ بیر معونہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ واقعے کے ختم ہونے کے بعد اس میں سے جو 2 آدمی بچے تھے اونٹوں کی چرواہی کر رہے تھے، اس میں ایک کا نام منذر ابن عقبہ تھا اور دوسرے کا نام عمرو ابن امیہ الزمری تھا۔ منذر ابن عقبہ بھی جب وہاں سے آئے چراگاہ سے اور عمرو ابن امیہ الزمری، تو دیکھا کہ یہ صورتحال ہے، دشمن کے جو لوگ بھی وہاں تھے ان سے مقابلہ کیا، وہ شہید ہوئے اور عمرو ابن امیہ الزمری پکڑ لیے گئے۔ پھر اس کو عامر ابن طفیل کو ابو عامر ابن طفیل نے آزاد کر دیا۔ اب جب وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں بنو عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، یہ سمجھ کر کہ ہم مسلمانوں کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہیں سے دراصل بنو نذیر کی سرکشی جو اندر اندر چلی آ رہی تھی کھل کر کے سامنے آئی۔ واقعہ یوں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان یہودیوں سے معاہدہ کر رکھا تھا، اس معاہدے کا ایک بند اور ایک کڑی یہ تھی کہ اگر ہم میں سے کسی بھی پارٹی کو کسی کی دیت ادا کرنی پڑی، یعنی دونوں پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی کسی کو غلطی سے قتل کر دے اور پھر اس کا جو تاوان دینا ہوتا ہے وہ اگر دینی پڑی تو سب اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، کیونکہ دیت دینے کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا۔ 100 اونٹ دیت میں دیا جاتا تھا، 100 اونٹ کا انتظام کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ لہذا اس معاہدے کے پیش نظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو لے کر، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ شریک تھے، وہاں قبیلے بنو نذیر کے یہاں گئے۔ قبیلے بنو نذیر مدینہ منورہ کے جنوب میں قبا سے کچھ دور کے فاصلے پر واقع تھا، جہاں کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ جو آپ کو معلوم ہوا، تو وہ اور بنو نذیر وہ سب ایک مقام پر رہتے تھے۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ نے ان لوگوں سے یہ ذکر کیا کہ ہمارے ایک فرد سے ایسی غلطی ہو گئی ہے، ایک آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا ہے جو ہمارے معاہد تھے، ان کو دیت دینا ضروری ہے، لہذا اپنے باہمی معاہدے کے اعتبار سے آپ کا جو حق اس دیت میں تعاون کے اعتبار سے بنتا ہے وہ آپ لوگ کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور ابو القاسم، ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے اور ضرور اپنے معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ آپ کو ایک دیوار کے سائے میں لے جا کر کے بیٹھا دیا اور کہا انتظار کیجئے، ہم جو ہے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اب ادھر جب آپس میں لوگ اکٹھا ہوئے تو اب انتظام کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کیا روزانہ رات دن جھنجھٹ میں پڑے رہو گے، انہی کا کام تمام کر دو، اور آج جتنا اچھا چانس ملا ہوا ہے ایسی جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں
کہ اتنا مناسب موقع ہم لوگوں کو کبھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، لہذا اوپر سے کوئی آدمی بھاری پتھر گرا دے اور یہی ان کا کام تمام ہو جائے۔ ان کا کام تمام ہوا تو پھر ہم لوگ اپنا سب نپٹ لیں گے۔ چنانچہ ادھر انہوں نے یہ پلان بنایا اور عمرو ابن جہاش نامی نے چکی اٹھائی اور آپ پر اس کے گرانے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام رب العالمین کی جانب سے پیغام لے کر آتے ہیں کہ آپ اس وقت خطرے سے خالی نہیں ہیں، فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیے، آپ کے خلاف ایسی ایسی تدبیریں کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اطلاع ملی آپ فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے، خاموشی سے اٹھے اور وہاں سے آنے لگے۔ صحابہ کرام کو بھی وہاں آپ نے کچھ نہ بتایا۔ صحابہ کرام نے سمجھا شاید کسی ضرورت سے جا رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ آپ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تب صحابہ کرام بھی اٹھے اور پیچھے پیچھے جو ہے آپ کے آنے لگے اور آپ کا ساتھ ہوا۔ تو ان لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے خاموشی سے اٹھ کر کے چلے آئے، ہم کو بتایا بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صورتحال بہت نازک ہو چکی تھی اور ان لوگوں نے ہمارے قتل کرنے کے لیے ایسا پلان بنایا تھا، لہذا اب چلیے اور ان لوگوں سے لڑائیاں کرنی ہے، ان کو یہاں رہنے نہیں دینا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا اور کہا کہ بنو نذیر کے لوگوں سے جا کر کے یہ کہہ دیجئے کہ 3 دن کے اندر مدینہ منورہ کو خالی کر دے۔ 3 دن کے بعد اگر ان کا کوئی فرد نظر آیا تو اس کو بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ ان کی بدہدی اور ان کی سرکشی کی انتہا ہو چکی ہے اور اب یہ اس جو ہے اپنے مجرمانہ اور گھناؤنا سازش کی وجہ سے مدینہ منورہ کی اس مقدس سرزمین میں رہنے کے لائق نہیں بچے ہیں، لہذا اب ان کا بھی حشر ان کے دوسرے خاندان بنی قینقاع کی طرح ہونے والا ہے، لہذا ان کو جیسے مدینہ سے پاک کر دیا گیا لہذا تم لوگوں کو بھی مدینہ منورہ سے پاک کیا جانے کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا جا رہا ہے، لہذا مدینہ چھوڑ دیجیے۔ چونکہ وہ لوگ اپنی حرکتوں سے اچھی طریقے سے واقف ہے، جو بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہمیشہ کرتے چلے آئے تھے وہ جانتے تھے، لہذا انہوں نے سوچا کہ مدینہ سے نکل جانے ہی میں بھلائی ہے، چنانچہ جانے کی تیاری ان لوگوں نے شروع کر دی۔ جب جانے کی تیاری شروع کر دی تب عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے کہا قطعاً نہیں، تم لوگوں کو مدینہ منورہ سے نہیں جانا ہے، ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس 2000 افراد ہیں اور تم طاقتور اور مضبوط قبیلہ والے ہو، تمہارے پاس قلعہ ہے، تمہارے پاس ہتھیاریں ہیں، طاقت اور قوت کی کوئی کمی تمہارے پاس نہیں ہے، اگر تم کو مدینہ سے نکالا جائے گا تو ہم بھی مدینے سے نکل جائیں گے اور تمہارے ساتھ مل کر کے قتال کریں گے، تمہارے قلعے کے اندر آنے کی ضرورت پڑے گی تو وہاں بھی آئیں گے، اور بنو قریظہ کا جو قبیلہ ہے وہ بھی اپنا حلیف ہے اور اس کے علاوہ بنو غطفان کے لوگ بھی اپنے حلیف ہیں، ان تمام لوگوں کو اس میں دعوت دی جائے گی اور سب کے سب لوگ مدد کریں گے، لہذا نکلنا نہیں ہے۔ حیہ ابن اخطب جو اس کا سردار تھا قبیلے والوں کا، اس نے جب یہ بات سنی تب ان کو یہ جواب دیا صحابی رسول کو کہ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ ہم مدینہ منورہ نہیں خالی کریں گے، جو کرنا ہو سو کر لو۔ جب یہ پیغام ادھر سے ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کے محلے کو اور ان کے قلعے کو محاصرے میں کر لیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ جب قلعے کا محاصرہ کر لیا تب ان لوگوں نے قلعے سے تیر اندازی سنگ باری کرنا شروع کر دیا۔ قلعے کے ارد گرد ان کے باغات تھے جس کا نام تھا بویرا، بڑا خوبصورت باغ، بڑا مشہور، بڑا پسندیدہ باغ تھا۔ وہ باغ بھی ان کے چھپنے کا کام کر رہا تھا۔ چنانچہ جب یہ صورتحال ہوئی تب اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ درختوں کو کاٹا جائے اور ان کو جلایا جائے۔ چنانچہ یہ کارکردگی شروع ہو گئی۔ درختوں کو کاٹا جانا اور ان کو جلانا یہ کوئی اچھی بات کبھی بھی مانی نہیں جاتی تھی۔ ہر قوم کے لوگ اور ہر فکر کے لوگ، سایہ دار درخت ہوں یا پھلدار درخت ہوں، ہرے درختوں کو کاٹنے کی پابندی اور ممانعت ہر جگہ ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ نبی اور رسول ہو کر کے آپ لوگ متقی اور پرہیزگار بننے کا دعویٰ کرتے ہو اور ہرے ہرے درختوں کو کاٹتے ہو۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام کو یہ کام کرنا بھی گرا گزر رہا تھا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہو رہا ہے اور یہی یہاں پر مفید اور ضروری ہے۔ اگر دشمن کے اوپر قبضہ پانے میں وہاں کی زمین، وہاں کے باغات آڑے آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے کاٹنے میں اور ان کے ختم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ جب یہ سب کچھ ہونے لگا تو ان کے دلوں کے اندر گھبراہٹ اور خوف پیدا ہو گیا۔ جن لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، عبداللہ ابن ابی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ جب مسلمانوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں، نہ کوئی سفارش اس نے کیا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کیا۔ باہر کے جتنے رابطے تھے، نہ بنو قریظہ کے لوگ وہاں قریب جا سکتے تھے، نہ بنی غطفان کے لوگ وہاں مدد کر سکتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی محاصرے کو چند ایام بھی نہیں گزرے تھے کہ مارے خوف کے ان کے دلوں میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ اتنا ڈر ان کے دلوں میں بس گیا قدرتی طور سے کہ انہوں نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قلعے کے اندر سے یہ پیغام بھیجا کہ ہم مدینہ منورہ خالی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا محاصرہ ختم کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ منورہ سے تم اپنے منقولہ جائیداد میں سے جس کو اونٹوں کے اوپر لاد کر لے جا سکتے ہو صرف اس کو لے جانے کی اجازت ہوگی، ہتھیار کے علاوہ۔ ہتھیار نہیں لے جا سکتے جو منقولہ جائیداد میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی لاد کر لے جا سکتے ہو تم اس کو لاد کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جو غیر منقولہ تمہاری جائیداد ہے وہ سب یہیں پر برقرار رہیں گی، مسلمانوں کا اس پہ قبضہ رہے گا۔ چنانچہ 600 اونٹوں پر ان لوگوں نے جو منقولہ جائیداد تھی اس پر لاد کر اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب ان کو اپنا ساز و سامان لادنا ہوا تب انہوں نے اپنے گھروں کو بھی گرا دیا، ان کی کڑیوں کو نکالا، ان کے دروازوں کو نکالا، ان کے جنگلوں کو نکالا اور سب کچھ لاد کر لے کر کے روانہ ہوئے۔ ادھر ان کے یہ مکان کام کے لائق بھی نہیں بچے، بقیہ کو مسلمانوں نے گرا کر کے برابر کرا دیا۔
تو اس طریقے سے سفر سن 4 ہجری میں یہ مدینہ منورہ ان لوگوں سے پاک ہو گیا اور یہ لوگ یہاں سے نکل کر کے گاتے بجاتے ہوئے اپنا خیبر کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو غزوہ بنو نذیر کے نام سے اسلامی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے تب یہ سمجھیے کہ مدینہ منورہ یہود کے 2 قبیلوں سے پاک ہو گیا اور وہ تمام پریشانیاں جو ان لوگوں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر آتی تھیں اب وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ ان لوگوں کے مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف جو بہت ساری زبانیں اٹھ رہی تھیں اور وہ بدو جو مسلمانوں کے خلاف ہونے لگے تھے ان کو بھی اس واقعے سے دقت اور پریشانی ہو گئی اور ان کے دلوں میں بھی خوف سما گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس قوت کے ساتھ اور جس طاقت کے ساتھ وہ لوگ صحابہ کرام کے ساتھ اپنی کارروائیاں شروع کرنے لگے تھے ان کارروائیوں پر اس طریقے سے اس واقعے سے ایک کاری ضرب لگ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور ان کے جلا وطنی کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورہ حشر۔ حشر کے معنی جلا وطن ہونا اور اکٹھا چلے جانا۔ تو یہ جلا وطن جب کیے گئے تب اس پس منظر میں قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ سورت نازل ہوئی۔ چنانچہ جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ اس سورت کا نام لے کر کے یہ کہا کہ سورہ حشر جو ہے تو اس کا معنی مفہوم کے تعلق سے کسی نے سوال کیا تب انہوں نے کہا سورہ حشر نہیں سورہ بنی نذیر اس کا نام ہے۔ سورہ حشر نہیں ہے یہ سورہ بنی نذیر ہے کیونکہ بنی نذیر سے متعلق تمام گفتگو اس سورت میں ہوئی ہے۔ چنانچہ اس قبیلے کے جتنے لوگ تھے سب نے مدینہ خالی کر دیا، صرف اس میں سے 2 افراد ایمان لائے تھے، ایک کا نام تھا یامین ابن عمر اور ایک کا نام تھا ابو سعد ابن وہب، بقیہ تمام کے تمام لوگ یہاں سے چلے گئے۔ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے اور اس کی ابتدا کچھ اس طریقے سے کی ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین کی پاکی، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اللہ رب العالمین کی خوبی وہ تمام مخلوق کر رہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور وہ تمام لوگ کر رہے ہیں، وہ تمام مخلوق کر رہی ہے جو زمین کے اوپر ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ساتھ ساتھ ہر انسان کی یہ ذمہ داری عائد بنتی ہے کہ جب تمام کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو ہر انسان کو بھی اللہ رب العالمین کی پاکی اور اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات سے بہتر بنایا ہے اور ان کو فضیلت عطا کیا ہے، ان کو عقل و خرد سے نوازا ہے، ان کی زبان میں اللہ رب العالمین نے گویائی کی طاقت دی ہے۔ تو اگر تمام کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، تو کتنی شرم کی بات ہے انسانوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا نہ بیان کریں، جبکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب، اللہ رب العالمین کی ذات ہی
وہ ذات ہے جس نے ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے مدینہ منورہ سے نکال دیا، ورنہ تمہارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی۔ جو طاقت ان کے پاس تھی بڑی قوت اور بڑی مضبوط طاقت تھی، قلعے کے اندر اگر وہ محصور ہو جاتے سال بھر پڑے رہتے تو بھی تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ تھا جس نے ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور اس طریقے سے مدینہ منورہ کی زمین کو پاک و صاف کر کے مسلمانوں کے لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زمین کو نہایت ہی اطمینان اور سکون والی زمین بنا دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، یہ پہلی جلاوطنی ہے ان کی جو یہاں سے بے دخل کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اور بھی بے دخلیاں ان کی ابھی گویا کی آئیں گی۔ قرآن کریم نے تو کہا کہ یہ پہلی بے دخلی ہے، بس اس کے بعد قرآن کریم نے آگے کی بے دخلیوں کا نام نہیں لیا ہے، خالی پہلی کر کے یہ بتا دیا گیا کہ دوسری بھی ہوگی اور تیسری بھی ہوگی۔ تو ان کی دوسری بے دخلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خیبر سے ہوئی تھی۔ خیبر میں رہ کر کے بھی یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھاتے رہتے تھے اور تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفار مکہ اور دیگر عرب کے قبائل کو اگلے سال سن 5 ہجری میں مسلمانوں کے خلاف مدینہ منورہ کی گھیرا بندی کروائی تھی۔ خیبر کی مال اور وہاں کی جائیداد، وہاں کی پیداوار سے آدھا حصہ دے کر کے لوگوں کو جمع کرایا تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر خیبر کا واقعہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا، جلا وطن کر دیا، اور ملک شام کی جانب یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور پھر وہاں سے ان کو بے دخل کیا جائے گا میدان محشر میں اکٹھا کرنے کے لیے۔ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جو تیسرے حشر کی بات کہی گئی ہے تو یہ تو ملک شام میں ہے، یہاں سے حشر ہوگا، اور حشر سے مراد قیامت والا حشر ہوگا، اور اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ میدان محشر ملک شام کی سرزمین میں قائم ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ ایک جو ہے خیال ہے اور ایک قول ہے۔ واضح بات ہوتی تو اس پر جو ہے غور بھی کیا جا سکتا تھا، اس کو کہا بھی جا سکتا تھا، لیکن واضح بات نہیں ہے، یہ محض استدلال ہے تیسرے نمبر کے بے دخلی سے۔ حالانکہ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیسرے نمبر کی جو بے دخلی ہوگی یہ تو وہ بے دخلی ہے جس کی بشارت رسول نے دی تھی کہ یہ مقام جس پر جو مسلمانوں کا مقام رہے گا، جس پر یہودی قبضہ کر لیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں یہودی اگر بچنا بھی پائے گا، چاہے گا تو بچ نہیں سکتا ہے، حتیٰ کہ درخت کے پیچھے چھپنا چاہے گا تو درخت بھی بآواز بلند آواز دے گا اور کہے گا اے مسلمان شخص دیکھے یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو تو قتل کر جلدی سے۔ تو یہودیوں سے یہ سرزمین، ملک شام کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین پہلے ہی پاک و صاف ہو جائے گی، تو پھر تیسرے حشر سے مراد میدان محشر والا حشر لینا ذرا یہ مناسب بات نہیں معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال پہلا حشر کیا ہوا کہ مدینہ منورہ سے ان کو بے دخل کر دیا گیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، تم بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے جتنی آسانی سے چلے گئے، اور وہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو محفوظ رکھیں گے، اتنے مضبوط قلعے بنائے گئے تھے باغوں کے جھنڈ میں کہ وہاں پر لشکر کشی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔
کھجوروں کے درختوں کے نیچے لشکر میں جو ہے آئے اور وہاں سے قتال اور جدال کرے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا. لہذا بہت محفوظ ان کا قلعہ سمجھا جاتا تھا. وہ بھی یہ تصور کرتے تھے کہ ہمارے اس قلعے کو کوئی تسخیر نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ وہ یہ سمجھ رہے تھے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ کہ ان کے قلعے ان کو محفوظ رکھیں گے, دوسروں سے روک رکھیں گے. لیکن ظاہر بات ہے کہ دوسروں سے تو رکنے کی طاقت ہے, لیکن اللہ رب العالمین کی جب مدد آتی ہے تو ان قلعوں کی کون سی حیثیت ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے محفوظ رہیں گے اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بھی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی تدبیر آئی تو ایسی آئی کہ جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. سیدھے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا حملہ ہوا اور ایسا خوف دلوں میں پیدا ہو گیا کہ خود بخود قلعہ چھوڑنے کے لیے, مدینہ خالی ہونے کے لیے تیار ہو گئے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر رعب اور دبدبا ڈال دیا. مسلمانوں کا خوف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دلوں میں ایسا بیٹھا دیا کہ سوچ سوچ کر کے بالکل کپ کپی طاری ہو رہی تھی ان کے اندر. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کے دلوں کے اندر رعب بیٹھ گیا تو وہ مجبور ہو گئے قلعہ سے باہر آنے کے لیے. اور جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ منقولہ جائیداد لے کر, تب اس وقت جو کارروائیاں کر رہے تھے اس کا ذکر قرآن میں ہے. یخربون بیوتہم بایدیہم اپنے ہی ہاتھ سے یہ اپنے گھروں کو گرا رہے تھے. کس لیے گرا رہے تھے؟ لکڑیاں نکالنے کے لیے, کیونکہ لکڑیاں تو منقولہ ہے نا, لہذا اس کو نکال کر کے لے جائیں گے. تو اس حساب سے اپنے گھروں کو گرا رہے تھے. بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمان کے ہاتھ سے بھی ان کے گھر گر رہے تھے. پہلے بھی گھر گر رہے تھے جب محاصرہ ہوا تھا, اور بعد میں مسلمانوں نے بقیہ سب گرا دیا. تو اس طریقے سے ان کا اپنا ہاتھ اور مسلمانوں کا ہاتھ دونوں مل کر کے ان کے محلے کو یہاں سے دنیا سے نیست اور نابود کر دیا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ لہذا اے بصیرت والو, اے وہ لوگوں جن کو اللہ نے بصیرت اور بصارت سے نوازا ہے, ذرا ہوش کے ناخن لو. کبھی تم یہ نہ سوچنا کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچ جائیں گے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف سرکشی کرو گے, ان کے خلاف ریشہ دوانیاں کرو گے, تو تم کو اللہ کی طاقت سے, اللہ کی گرفت سے کوئی بھی قوت بچا نہیں سکتی ہے. تم سوچو کہ کتنا مضبوط تمہارا قلعہ, کتنا محفوظ تمہارا مقام. تم ہتھیار کے بنانے والے, ہتھیار کے سوداگر, ہر قسم کا ہتھیار اس زمانے کی ضرورت کے مطابق تمہارے پاس وافر مقدار میں موجود تھا, لیکن یہ طاقت, یہ ظاہری قوت کچھ بھی اللہ رب العالمین کے طاقت اور قوت کے مقابلے میں کام نہ دیا. تو فرمایا کہ اے عقل والو, اس واقعے سے ذرا نصیحت حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین اپنی جب تدبیر کرتا ہے تو کوئی بھی طاقت کارگر نہیں ہوتی ہے. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ اگر اللہ رب العالمین نے تقدیر میں پہلے سے یہ بات نہ لکھ دی ہوتی کہ قبیلے بنو نذیر کے لوگوں کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا جائے گا, تو آج جلا وطن ہونے کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. آج ان کا خاتمہ ہی رب العالمین کر دیتا اور یہ خاندان قیامت تک کے لیے نیست اور نابود ہو جاتی. لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی یہاں تقدیر میں یہ
پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ سے قبیلے میں جو ہے بنو نذیر کوئی لوگوں کو بے دخل کیا جائے گا، چنانچہ جو تقدیر میں لکھا تھا اللہ نے اس حساب سے یہ کام ہونا تھا، چنانچہ اس حساب سے یہ کام ہوا۔ ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی، اللہ رب العالمین نے پہلے سے اس کو لکھا نہ ہوتا تقدیر میں، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو دنیا میں ایسی عذاب میں مبتلا کرتا کہ ایسی عذاب شاید ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت تو عذاب نار کے لیے انتظار کر ہی رہی ہے، وہ تو بالکل متعین ہے۔ جو نبی کی مخالفت کرے، جو رسول کی مخالفت کرے، جو اہل ایمان کو ستائے، جو ان کے خلاف تدبیریں کرے، کتنی ہی بھیانک تدبیر کیوں نہ ہو، تو ان لوگوں کے لیے اگر دنیا میں اللہ نے یہ مقدر کر رکھا ہے کہ تم کو اللہ روزی روٹی دیتا رہے گا، زندگی دیتا رہے گا، باقی رکھے گا، تو ٹھیک ہے اتنا ہوگا۔ تو ان کے لیے اللہ نے وہ مقدر کیا تھا کہ جلا وطن کیے جائیں گے۔ جن کے لیے اللہ نے یہ مقدر کیا ہے، جن کافروں اور مشرکوں کے لیے کہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین عذاب میں نہیں مسلط کرے گا، اللہ رب العالمین زندگی دیتا رہے گا، کھانے پینے کا انتظام کرتا رہے گا، تو یہ سب ہوتا رہے گا، یہ دنیا چلانے کی ایک تدبیر ہے۔ لیکن ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو دین اسلام کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ ہیں، اور جو دین اسلام کے قوانین پر پابندیاں عائد کرتے رہتے ہیں، آج قرآن پہ پابندی لگاؤ، کل نقاب پہ پابندی لگاؤ، اور فلاں پر پابندی لگاؤ، تو یہ سب چیزیں ایسی ہوتی رہیں گی اور چلتی رہیں گی اتنا جتنا کہ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے نجات نہیں مل سکتی ہے۔ جہنم ایسے لوگوں کے انتظار میں ہے جو نبی اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اور جو دین اسلام کے خلاف بغاوت اور سرکشی کر رہے ہیں، اور جو دین اسلام پر اور دین اسلام کے نظام پر پابندی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب جہنم انتظار کر رہی ہے، اس سے چکیں گے نہیں اور اس سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ تو فرمایا ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اب آگے کی آیت میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کا پابند ہم تمام مسلمانوں کو بنا۔ رب العالمین ہماری گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں، عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور۔ خطبے میں ایک جگہ غلطی ہے، یہودیوں کی آمد عرب میں مدینہ منورہ میں 132 ہجری کہا گیا ہے، اس میں جو سبقت لسانی ہے دراصل وہ 132 عیسوی ہے۔